تو یہ جراثیم کو کیسے روک سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاؤ نکلاؤ رہنے دو ادھر نہیں لگا. اللہ اکبر اللہ 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 اکبر. اللہ قرآن شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول قوت ہے قوت ہے قوت ہے حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ. صلی علی محمد بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت تامت والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة والمقام المحمود الذی بعثته. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہا ولا یخاف عقباہا. سامعین کرام، قرآن مجید دے کئی مقامات کے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود دا ذکر کیا. ایسی بد نصیب قوم کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام نے نبی بنا کے بھیجا. آخر انہوں نے مطالبہ کیا بے اپنے نبی ہوندہ کے نشان دکھا کے. صالح علیہ السلام نے آکھیا بے اونٹنی اللہ نے تواڈی نشان مقرر کیتی ہے، اینو ہاتھ نہ لائیو، اگر کسی بری نیت نہ تسی اینو چھیڑیا تو برباد ہو جاؤ. بہت تنبیہ کیتی. ناقۃ اللہ سقیا، اے اللہ دی اونٹنی ہے، خبردار دے نیڑے نہ آئیو. تے پانی جدوں پیوے اندی واری ہے، ایک دن ایک کلی پیو گے، ایک دن تواڈے جانا. مگر قرآن پاک دستا اور نامراد بعد نہ آئے. اللہ دے نبی دی گل نوں ٹھٹھلاتا، اونٹنی نوں قتل کرتا. فکذبوہ فعقروہ، پیغمبر دی گل نہ منی، اونٹنی نوں ہلاک کر دیتا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے پھر ان تے بلڈوزر پھیر دیتا تے پدرے کرتے. فسوا، انہاں دا نشان تک مٹا دیتا. تو یہ واقعہ جی طرف میں اشارہ کیتا اس پاروں کہ ساری امت دے اندر بھی اللہ نے ایک ناقۃ اللہ نوں پیدا کیتا کہ اللہ دی اونٹنی ہے، اینوں نہ ماریو ورنہ کالی رات چھا جانی ہے، پھر نہیں تو تے کدی چانن ہونا، ٹکے کھاؤ. وہ اونٹنی حضرت علی علیہ السلام تھی جنہوں بدقسمتی نے اس امت نے قتل کر نہ ہوتی حفاظت کی. رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی. اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی البدایہ والنہایہ،
اور یہ 7ویں جلد اللہ دے نیک بندے نے تے ذکر و مقتل امیر المومنین علی بن ابی طالب وما ورد من الاحادیث النبویۃ من الاخبار بمقتل و کیفیت. یہ عنوان ہی ہے 227 تو 229 تک رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیثاں جنہوں نے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قتل ہون دا اور کس طرح قتل ہونا ہے سب بیان کر دیتا. یہ ساریاں ایک جگہ جمع ہوئیاں. یہ اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمایا من اشکل بری کہ پہلی امتاں جڑیاں گزریاں انہاں تو سب تو زیادہ بدبخت اور بد نصیب آدمی کون سی؟ قالوا آخر الناق. لوگوں نے کیا جنہیں اونٹنی میں قتل کیا سی. قالا فمن اشکل آخرین یہ جڑے بعد والے آ اس امت کون بدبخت ترین آدمی ہونا؟ قالا اللہ و رسول عالم. لوگوں نے آخیا اللہ رسول بہتر جان دے. قالا قاتلو کا آپ نے فرمایا علی تیرا قاتل ہے. اس امت بد نصیب ہونا جی میں قوم سمود دا ستیہ ناس ہو گیا انج ہونا. اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیاں جس پاروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں نے آدھے سی والذی خلق الحبۃ برن اسما کہ اس اللہ دی قسم ہے جن نے جان پیدا کیتی ہے تے جڑا انگوریاں گاوندا ہے لتخذبن ھذی من ھذی لحیۃ من راسی کہ آ میرا سر جڑا نا اتھوں لے کے داڑھی تک خون نہ رنگیا جانا. فما یحبس اشقا وہ بدبخت کیوں نہیں آਉਂدا؟ میں تنگ آ چکا نا مسلمانوں تو. وہ بدبخت آوے اپنا کام کرے. فقال عبداللہ بن سبو واللہ یا امیر المومنین لا ان رجل فعل ذلک لا بدن اجرت. تو عبداللہ بن سبو آندا سی کیا امیر المومنین اللہ دی قسم اگر کسی بندے نے کام کیتا نا تو اسی وہ نسل مکا دیں بالکل دا خاندان تباہ کر دیں گے جڑا تانوں قتل کرو. فقال انشدکم باللہ ان یقتل بی غیر قاتل. اے عدل جڑا علی تے ختم ہو گیا فرمایا میں تانوں اللہ دی قسم دینا اگر ایسا ہوا تو میرے قاتل تو سوا کسی نے قتل نہیں کرنا. بے گناہ نوں کانوں ماردا پھرنا جنہیں مینوں قتل کیتا میں قسم دینا تانوں کو تو بغیر کسی نہ قتل کرے. ایویں امیر المومنین ماریا گیا دنیا مارن چڑھو مجرم ہو گئے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت جڑی ہے یہ سمجھو ناقۃ اللہ دا قتل ہے. جویں پہلاں جو بدبخت نے اونٹنی نوں قتل کیتا امت برباد. ساڈا بھی سمجھو جڑا سی نا آخری تابوت تے کل جتوں ساری موت دا فیصلہ ہو گیا بھی مر چکی امت. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت سی جس پاروں تسی سنتے آؤندے جے پہلی علی نہیں سی. وہ ایک آدمی دی گل نہیں ایک سکول آف تھاٹس ایک اصول سی جدی وہ لڑ رہا سی کہ اللہ دے رسول دا دین بچا لو کہ حکومت اس طرح دی ہوئے جگہ اللہ دے رسول نے دسی. اے امریکہ تے ساری دنیا دعائی دیندی سیاسی اسلام نہیں چاہیے. ایک نویں اصطلاح کڈی ہے اور کئی بدبخت ساڈے لوگ بھی جڑے دا شکار ہے بھئی اسلام جڑا ہے سیاست دا دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی دشمن اینا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا بھئی ساڈے دماغاں چوں نے اتارتا بھئی اسلام سیاسی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ تسی سن دے ہوندے میں دہراوندا رہوں گا کہ جس اسلام تے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں. وہ بدھ مت ہو سکتا وہ عیسائیت ہو سکتی اسلام نہیں ہو سکتی. اسلام تے ہے ہی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت کرے دنیا دی سب تو پاور قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکاں جو صاف نوٹس دین کہ بندے بن کے رہو امن نہ رہو. کافر مرنا تو بشک مرو جنت نہیں اسی تمہیں وار دے وہ تواڈے عقیدے دا معاملہ ہے. مگر دنیا ظلم نہیں ہون دینا یہ نہیں طاقت مسلمانوں تو نہیں. قرآن نو شروع تو آخر تک پڑھو ایک کمزوراں دا دین ہی کوئی جگہ نہیں نظر آؤندی بھی یہ کسی بے بس امت دا دین ہے. یہ وہ قوم ہے جڑی ٹیکس وصول کر دی ہے سزاواں جاری کر دی ہے جنگاں لڑ دی ہے. اس تو سیاسی اسلام جنہوں تھانوا ہے تو توبہ کرو یہ نہیں سانوں چاہیے یہ چاہیے ہے. اور مسلمان جب تک یہ طرف نہ لوٹو کچھ نہیں پر وضو نماز جڑے ہولی ہولی وہ بھی خوش جانے اور تسی ویکھدے جے دائرہ تنگ ہوندا جاندا. دینداراں دے گھراں بدماشی آوندی جاندی. حکومت دا بگڑنا کوئی معمولی جے بگاڑ جڑے ایم کے تو لمبے ہو کے آلے حکومت جداں دی مرضی ہوئے وہ یہی ہے جویں سمجھدے بھی ڈرائیور جڑا نا جڑا مرضی بہ جائے کوئی نہیں پیچھے مسافر بہ کے دعاواں کری جاؤ. پر دعاواں کرنا کی بننا جینوں گڈی لے جا رہا ادھر نوں جانی دنیا. اس تو حکومت وہ چشمہ جدا صاف رہنا ضروری. اور علی یہ آخری سی سمجھو نشانی جڑا ایک اصول نہیں لڑ دو اصول لڑتے سی. ایک دنیاوی سیاست امیر معاویہ نے تو صحابی وغیرہ نے چھڈ کے یہ سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت قائم کرنا چاہتا سی جہد کوئی اصول نہیں. جھوٹ بولنا پے جھوٹ بولو ناجائز سختی کرنی پے سختی کرو لوگوں دے مال کھولنا چاہے تو کھولو. اتنے کوئی دین اصول نہیں سی. نمازاں روزہ ہیگا سی دنیاوی حکومت اور دینی حکومت اے دو چیزاں لڑ رہی سی. علی دینی حکومت دے بچا لی لڑ رہا سی.
انہوں اپنے اقتدار میں کوئی نہیں سی. رسول اللہ دی میراث جڑی سی کہ حکمران امت دا سب تو عادل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن دے تحت رہ کے حکومت ادھر ہی بیچارہ لڑ رہا پیش نہیں جان دیتی. اور ادھر ہی بدبختی ساری اللہ تعالیٰ کسے قوم تے ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنا بیجیا وڑ دے. حضرت عثمان رضی اللہ زمانے تو عادی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے جاگیراں لین دے. اس تو دنیا کا مزاج بدل چکا. علی انہوں نے موافق ہی نہیں سی. علی جدھر موڑنا چاہتا سی وہ رستہ ہور سی جنہوں یہ چھڑ چکے سی. فتوحات ہوئیاں, پیسہ بہت آ گیا, دنیا داری آ گئی. وہ بیچارہ پرانا حضور دے طریقے دے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا سی, لوگوں نہیں سی چاہیے. اس تو ایسا ہویا کہ پہلاں تے امیر معاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کر ایک صوبہ منکر ہو گیا, اسی نہیں علی نو مندے. اسلام اول من بغا فی الاسلام ہے معاویہ. دنیا دی سب کتاباں اہل حدیث دیاں اہل فقہ دی پڑھو, سب تو پہلاں جنہیں بغاوت دا بیج بویا امیر معاویہ. ایک چنایا خلیفہ جنہوں پوری امت نے چنیا سی, رسول اللہ دے میرے نام محبت وہ دے مقابلے چ آ گئے. تو وہ جڑی چیزاں نے حالات سازگار کر دیتے ساری بدقسمتی پاروں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ دی جنگ جمل ہے. حضرت علی رضی اللہ لشکر لے کے چل پے سی, اور اگر یہ درمیان جنگ نہ ہوندی کہ بغاوت کچلی جانی سی, بالکل اسلامی حکومت بچ جانی سی. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ دی اس جنگ نے کام خراب کر, ادھروں ہٹ کے ادھر آنا پی گیا. ادھی تو زیادہ فوج اتنے مر گئی, اور ریزرو 1 لاکھ تو زیادہ فوج لے کے آرام نہ بیٹھا رہا. یہ ادھے مک گئے عراقی, ادھے بچ گئے, بدھے لوگ حوصلے ٹوٹ گئے. اور دوسری گل کہ سالسی جیسے پئی جنگ لڑی ہار گیا, دیکھا کہ میرا حکومت قرآن کھڑے کر رہے, نیزیاں تے قرآن نے دھوکھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو, قرآن تے فیصلہ, قرآن تے فیصلہ. اور جڑا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمی تم بغافل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی طرف سالس ابو موسیٰ عصری ہوئے, ادھروں عمر بن عاص ہویا, دونوں نے فیصلہ کر لیا بھی دونوں یار ہٹاؤ, لوگ کوئی ہور نو چننا. جب اعلان دا وقت آیا تو ابو موسیٰ عشری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا. اپنی گل تو بالکل پھر کے جھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا, وہ سارا سی میں معاویہ نو برقرار. ایک دوجے دے گریبان پھڑے, کتا گدا کیا, امت دا بیڑا غرق کر کے رہا. عمر بن عاص نے مبارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومنین, علی نو خام معذول کر دیتا, نہ کوئی معذول کرنے دی وجہ نہ, اور اس بیچارے دی خلافت دا خاتمہ کرتا, اس باغی نو کہتا کہ امیر المومنین. اور یہ نتیجے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیاری کی کہ انہوں نے جو دھوکھا کیتا مڑ کے لشکر تیار کیتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ بصرے میں بلا لیا گورنر کیا وہ چلیے دے مقابلے, مگر پھر ساری بدقسمتی لے کے روڑا ہو رہی کہ حضرت علی رضی اللہ فوج چوہیں 12,000 آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں علی نے سالسی منی, وہ خارجی بن گئے. سن چکے تسی انہوں نے جنگ لڑنی پی گئی, یہ بھی معاویہ نو فائدہ ہو گیا. پہلا جنگ جمل نے فائدہ دیتا, وہ سالسی دھوکھا ہو گیا, مڑ کے وہ جڑے خارجی سے وہ بچ آ بڑے. بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ شہید کرتا, خارجی نے شہید کیا. معاویہ بالکل محفوظ رہ گیا, ادھر ہی رستے کھل گئے, صاف ہو گیا. اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی ہے سوائے دے میں رواں اور کوئی چارہ نہیں. حضرت علی دا جینا حرام کر دیتا, امیر المومنین بن کے کہ ہون علی خلیفہ نہیں میں خلیفہ, دستے بھیج دیتے. علی دا ایک دن نہیں آرام نہ گزریا, ادھر نو فوج جا رہی, ادھر فوج جا رہی, آبادیاں نو لٹ رہا, حضرت علی دے حامیاں نو قتل کر رہا, عورتوں دے زیور چھین دے. حضرت علی دے رو پٹ کے کسی فوج نو بھیج دے, نٹ جاندے. ایک دن آرام نہیں کرن دیتا. چنانچہ بسر بن ابی ارطات, یہ بھی صحابی ہے رسول, اے بزرگاں نو بچاؤن ایک پردہ بنایا کہ صحابی ہے, صحابی نو کوئی نہ کہو. اللہ نے نبیاں نو معافی نہیں دیتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے, تسی کہڑے جے صحابہ نو روندے. یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤن لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا, رسول اللہ دے نال رہنا کوئی لائسنس مل گیا. ایس بسر نے جو کچھ کیتا ہے بارے تسی سنو. یہ امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی دی زندگی کہ یمن تک جا, مکے مدینے جا, اور جیسا آبادی چلی نو منن والے لبنان طے کر دا. خنی کنی دنیا مری, اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں دا خون پیا. اور اس ظالم نے جت تو پھر تہذیب و تہذیب ہے پہلی جلد بسر بن ابی ارطات, وامروا ان یتقرا من کان فی طاعت علی فیوقب. معاویہ نے حکم دیتا لیلا فوج یمن تک جا, اور ایک آبادی چو ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا, انہوں قتل کر دے. ففعل بمکہ والمدینہ یمن افعال قبیحہ. امام ابن نظر فرماؤں دے مکے مدینہ اور یمن دے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افعال قبیحہ, بہت برے کم, ان گنت دنیا ماری, قتل کیتا انہوں. اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک تھوڑ کو بیعت نہ لواں معاویہ میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڑ. تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ گئے, اے اندری صحابہ نے یزید دی بیعت کرے, سن لو وہ 20 سال بعد بھی کر لیا, پہلا کہ بیعت لئی جا رہی تلوار دے دور.
یزید تے بہت بات دی گل صحابہ تے پہلے ہی بس کرتے جڑے چار ہے گئے سی بنو سلمہ پیش ہوئے انہاں کیا بسر لیلا بیت جداں دی تو لینا سی مننے کہ معاویہ حکم کہیں گا واللہ مالک من دی من امان ولا مبایا حتی تاتونی بجابر ابن عبداللہ کہیں گا میں نہیں بیت پوت مننی کہ نہ تو اپنی جان چھڑنی جب تک جابر نوں حاضر نہ کر اس حبیب رسول بیچارہ لگ گیا ظالمہ تو چھپنی انہوں لیاؤ فن طلق جابر الی ام سلمہ حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے اے کوئی مزے دی گل نہیں ویسے یہ دلچسپی نہیں پڑی یہ رونا کہ امت جڑی یہ کس طرح ناقات اللہ نو قتل کیتا جا رہا ہے اللہ دی اونٹنی مار رہا ہے اور انہوں کیویں زچ کر کہ رو کے آندا کہ آندا کیوں نہیں بندہ میں تے تنگ آ کہ میری جان چھڑاوے نہ مسلمان علی جیسے بندے نال ایک کرتوت کہ بسر گیا اور یمن تک قتل ہی قتل اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ تو مومنہ دی ماں ہے قبیلہ مر چلیا میرا آندا جابر حاضر کرو فقال لا ماذا تراني خشيت ان اقتل بعض بیت ضلالہ اے سن لو بیت آندا میں جاننا ہے کہ بیت گمراہی دی ہے معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جناب دی بیت کوئی بن دی ہے مگر وہ آندا تینوں زندہ نہیں چھڑنا مینوں ہن فتویٰ دے ناک فقال ترى انت باج تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھیا جابر جا کے بیت کر اے مدینہ اجڑ جانا قبیلے قتل ہو جانا اے ظالم دلے تو کیڑی شادی توقع نہیں بیت کر امرت قد امرت ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و زوج ابن تھا زینب این یبایا کہنے لگیاں میں اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ نوں اور اپنے داماد عبداللہ بن زمہ نوں کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو انہاں دعا نے کر لی تو بھی جا کے کر اس طریقے نہ بسر اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اللہ گورنر حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبید اللہ بن عباس یمن چھڑ کے نٹ گیا دو بچے قابو آ گئے وہ چھوٹے کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آکھیا کرو بے گناہ بچے قسم عبد الرحمن ماں دے سامنے اس بزر نے آکھیا نا دونوں ذبح کرو دونوں نے ذبح کیتا فقتل عبد الرحمن و قسم ابن عبد اللہ ابن عباس اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا تسی یزید نوں روندے 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا یعنی علی نوں ختم کر لی کوئی حربہ نہیں چھڑیا میں صاف تو دسیا بے دین اور دنیا لڑ رہا سی ایک شخص دین بچاؤ لی لڑ رہا سی حرات پا اس امت کہ سانوں دولت چاہیے ہے معاویہ اتنا پیسہ بنتا تو کی دینا تو سکی روٹی کھانا سانوں نے دین چاہیے اے محمد رسول اللہ دے پھٹے کپڑے رہن دے ہون وقت عیاشی دا بچے ذبح قسم دم عبد الرحمن اور پھر حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت یحییٰ یقول کانا بسر بن الطاد رجل صاحب اے سن لو کنی مجھے پیر صحابی نے کہ بسر بن الطاد بڑا آدمی تھا اے دعائی خدا دی دماغاں تے کابوس اتار دیو کہ فلاں صحابی انہوں کوئی نہیں ایتھوں ہی دین دا پٹھا بیٹھا کہ وڈیاں دے گناہ جڑے انہوں نے وڈیاں دے گناہ نہ کہو اور جس اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی نے کیا سی آج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی میں ہاتھ کر دوں اس دین دے متھے لاؤں دے ایک آدمی نے دورہ ہی دیکھ رہا چلو جی یہ گناہ ٹکے گا صرف دین برباد کر لیا حربہ اختیار کیا یحییٰ ابن معین دے کہ بسر بن الطاد بڑا آدمی تھا ذرا نہیں لحاظ کیتا کہ نیک آدمی سی اور پھر فرماؤں دے کہ حضرت کارد دارقطنی لہو صوبہ ورم یکر استقامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 436 پہلی جلد کہ یہ صحابی ضرور تھا مگر رسول اللہ کے بعد رائے راست پر نہیں رہا اللہ اکبر بات جڑے بدل گیا فرمایا حضور کے بعد نہیں یہ رائے راست پر ظالم ان گنت دنیا ماری اور بچے ذبح کیتے ادھر برسٹن میں اس کام تے لاتا دوسرے پاسے سفیان ابن عوف یہ بھی صحابی انہوں لاتا کری دے علاقے کوستا علاقے لٹ لا اور لوگوں قتل کر دے ادھر انہیں تندہ کیتا علی انہوں زد کرنے دا طریقہ جھوٹا فیصلہ لیا تو کہنا کہ علی معذور ہے میں خلیفہ اور مڑ کے چڑھائیاں کرتیاں ادھر فوج جا رہی ہے ادھر مسلمانوں دے علاقیاں جی اور مسلمانوں کو غرق کر رہا ہے اسے لکھا کہ وہ سلیمان جڑا سی سفیان ابن عوف اس کی کیتا وہ بھی فوجاں اتنا ہی سمجھو ارے صحابہ دوسری تیسری حصہ سفیان ابن عوف الغامدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور کا ساتھی وَهُوَ الَّذِي غَارَ عَلَىٰ هِيتْ وَالْأَنْبَارُ فِي أَيَّامِ عَلِي فَقَتَلَ وَصَبَرَ اے وہ جنہیں حضرت علی دے زمانے چی ہے ہیت اور انبار دے علاقے اتھے نے تباہی مچائی ہے لوگوں نے قتل کیتا
اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں نے، حالانکہ آپس کی جنگ غلام بناؤ کا کوئی قانون کہ کافروں غلام بنایا جاتا، آپس اگر بدقسمتی لڑائی ہوئی نہ لونڈیاں بندیاں بچیاں نہ غلام بنایا جاتا، مگر اس کتابوں پڑھو کہ اس بسر نے سب تو پہلا یمن دیا مسلمان لڑکیاں بازار کھڑی کر کے انہوں نے بیعت کی، دین دی مٹی پلیٹ کہ مسلمان لڑکیاں لونڈیاں بنا لیاں، انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ تو سفیان نے بھی تباہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخیا لوگو اور غامدی جڑا ہے ہی ترمبار دے اندر انہیں تباہی مچائی و قتل حسان ابن حسان، تے حضرت علی دا اتھے گورنر جڑا سانو قتل کر، گورنر مار چھڈیا، آپ علاقے کھولے وستعمل معاویہ، یہ بھی چھین لی۔ اور مڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی نے آخیا کہ آپ عبداللہ بن عباس لیا لشکر بسرے ہوں چلیے معاویہ کے خلاف، خارجی نکلا، انہوں نے جنگ لگ جائے، پیچھے زیاد نو مقرر کر کے اپنی جگہ عبداللہ بن عباس نے۔ اس معاویہ نے صحیح بخاری پڑھنا کتاب الفتن، اس ایک ایسے آدمی جہاں باپ سب تو پہلا جنگ بدر کافروں کو قتل ہوا، عبداللہ بن عمر ابن الحضرمی، عمر ابن الحضرمی قتل ہوا کافروں سے پہلا، وہ پتر سی عبداللہ، بظاہر مسلمان بن چکے تھے۔ اس عبداللہ نو معاویہ نے بھیجا بصرے پہنچ جا، عبداللہ ابن عباس گیا بصرہ خالی، جا کے اتنے دے لوگوں برگلا کے وہ بھی شہر حضرت علی کو چھین لو، اتنے جا پڑیا، ہم ہی لوگ ہے گئے سی، انہوں نے نال ملایا، بصرے تے قبضے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے بھیجا آین بن زبیہ، سارا بخاری کتاب الفتن پڑھا، صحیح بخاری کا مطلب اگ لائی، پھر جا کے حضرت جاریہ نے حضرت آین قتل کرتا گیا، تو کھیرا مرواتا ہے معاویہ دے ٹولے نے، گل نہ بنی۔ مڑ کے حضرت علی نے پھر بھیجا صحابی رسول اللہ جاریہ بن قدامہ کہ جا کے قابو آندا ٹھیک ہے ورنہ اگ لا دو، پھونک دو۔ انہیں جا کے جیسے وہ ایک مکان بند ہو گیا، اتنے پناہ لے لی، حضرت جاریہ نے آخیا لا دو آگے، بچے ساڑیا انہوں پہ ابن حضرمی نو اور وہ 40 ساتھیاں، یعنی ایک بدماشی کہ بصرہ انبار ہیت یمن مکہ مدینہ سب جگہ اندھیر مچا ہوا، حضرت علی دا جینا حرام، وہ بیچارے پیچھے فوج پیجنا ہونا چاہے لٹ کے راہ پین، آبادیاں لٹ لیاں، قتل و غارت کی اور انہوں سارے ہضم کر دو، ایک صحابی کر لا سی۔ اللہ دے رسول دے قرآن اتریا، ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے، اسحاق دے پوتے، یعقوب دے بیٹے، خدا نے نبیوں دے پتراں دے رعایت کی، سارے ممبران دے نہیں پڑھتے بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں کی خدا رعایت کردا کہ انہوں چھٹی مل گئی سی، پہلے انہوں تنگ کرو تے سارا کام خراب کرو۔ تاد امام ابن کثیر لکھ دے جے کہ جدوں انہوں نے کھولیا وصطفى الامر اہل الشام، بس انہوں دا کام دن بدن پر ترقی ہو گیا، وسالوا وجالوا یمینا و شمالا، سجے کھبے پھر انہوں دے لشکر پھر معاویہ دے آبادیاں لٹ لیاں والا زائمین الامرات لمعاویہ بمقتضى حکم الحکمین فی خلع ما علی و تولیت من المناس معاویہ خلف الامرات، تے نعرہ ہے کہ علی دے سارس نے انہوں ہٹاتا، عمر بن عاص نے معاویہ نو امیر بناتا، اس تو علی ہن کوئی خلیفہ نہیں، علی دی زندگی معاویہ خلیفہ۔ وقد کان اہل الشام بعد التحکیم یسمون معاویہ الامیر، کہنے لگ پا کہ امیر المومنین ہن معاویہ، وکلما ازداد اہل الشام قوۃ ضعف جیش اہل العراق، جیوں جو انہاں دا کم تیز ہوندا جائے عراقی جڑے کمزور ہوندے جان، حضرت علی دے ساتھیاں دے دل ٹوٹتے گئے کہ آبادیاں کھس گئیاں، مکہ مدینہ کھس گیا، یا ہن ساڈے پہلے کی رہے۔ اور اس موقع تے میں درد نال آنا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت جھوٹ بولے، جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کر کے کتابیں پڑھتیاں اور ذرا خوف خدا نہ کیتا کہ علی جیسے امیر المومن ناقۃ اللہ نو بدنام کر، کافیاں روایتاں کڑیاں جعلی۔ میں تاز اشارہ کر رہا ہوں بے کہ علیحدہ خطبہ رہی، ہن میں ایسا وقت نہیں رہا تو آدھے سامنے نشان کرنا کہ جتھے پڑھو کہ علی بعد روندا سی کاش میں 20 سال پہلا مر جاندا، بالکل چٹا چوٹ۔ علی نے کیوں رونا سی؟ انہوں اپنی جنگاں دے بارے کوئی شک سی؟ اللہ دے رسول نے دسیا سی بے جنگاں تو لڑنیاں، سن چکے حدیثاں، انہیں خواہ رونا سی۔ حضرت علی دے جھوٹیاں کٹ کر کے لائیاں کہ وہ بعد چ سارے نتیجے ویکھا، کاش میں نہ چیزاں کاش کچھ انہیں کوئی نہیں آکھیا۔ امیر المومنین سے جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں دے حق تے یعنی جعلی روایتاں بنائیاں کہ خود علی پچھتاوندا یار میرے کوئی غلط نہیں، چٹا چوٹ۔ اور پھر نال دے ایک ہور کر لیا کہ جدوں آخر تے گئے پھر معاویہ نے خط و کتاب کر کے مکا لی، بس تو شام چ حکومت کری جا، میں ادھر اس تو اد دین تے من گیا۔ آندے ہن آیا اسے گل تے جے پہلے دن ہی مننا چل تو لے لا، اے کڈا برا نتیجہ کڈیا امیر المومن نوں جھوٹا قرار دے کے کہ ہن بھی ٹایا نا، کدوں آیا سی اور ظالمہ تسی مر چکے جے، لیاؤ سیدہ علی نے آکھیا سی معاویہ اتھے حکومت کرے، وہ تے مرن تک فوجاں تیار کردا رہا، وہ جنگ کریے، یہ جدی ہے کہ قسمت معاویہ دی چنگی سی، وچ وڑ جاندے رہے، اور پہلا جنگ جمل وڑ گئی، پھر نہروان پیش نہ گئی،
ورنہ ایک دن نہیں انہیں تسلیم کیتا، نہ کوئی یہ معاہدہ کیتا، نہ کوئی حصہ دینا کیا، اینا جھوٹ پر دیتا تاکہ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ حسن اپنے باپ نو ابا جی تسی یہ کم میں جی ڈکتا، حسن نے کدن ڈکیا سی، جھوٹ کا حال ویکھو، یہ ہسٹری پڑھی اور تسی بی اے ایم ایچ پڑھتے پھرتے، حسن ڈکتا سی نال کر تلواراں لے کے لڑدا سی، جنگ جمل پیو دے نال لڑدا سی، جنگ صفین دے نال سی، ایک دن بھی آندا میں نہیں ابا لڑنا، پھر جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوندی، ایڈا جھوٹ بن بن کے گناہ دے دماغ خراب کیتے۔ امیر المومنین جن حضور نے آخیا ادا قاتل میری امت چو بدبخت ہونا جویں ناقۃ اللہ نو قتل کر، ادھر اونٹنی ماری سی ادھر ہوئے ہونا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس علاقے کھول ہے سوائے عراق آدھے نا حسن نے حکومت دی، حسن تے پلے کی رہ گیا جب علی مریا اسے حکومت کری سی، سب مصر چھین لیا، اور محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر دا بیٹا حضرت عائشہ دا پڑا کتنی بری حالت نہ انہوں مارے، عمر بن عاص نہ وعدہ کر رہا کہ علی کو مصر کھو کے تیرا میرا معاہدہ تا حیات تو گورنر ہوئے، انہیں ادھر اپنا دین ایمان بیچ دیتا، چلو ملک مل گیا مینوں، محمد بن ابی بکر کو قتل کرتے، دنیا کوئی طریقہ ہے گا؟ کافرانہ بھی حضور نے سلوک بھی کیا، ایک مردہ گدے دی لاش انہوں پا کے لاش نو ساڑ دیتا محمد اللہ، اور حضرت اسماء بنت امیس نے سنیا ماں نے کہ بڑھی ہوئی بیچاری مسجد داخل ہو گئی اور نماز نہیں چلی، تو اسے امام ابن حجر فرمایا صدمہ اینا ہویا بے تھنا تو جڑا سے خون بگ گیا، خون نکل گیا کہ میرے بچوں نے ایسے بڑے حال نہ مارے اور گدے کی طرح گدے دے پا کے سارا، اور اما عائشہ نے اس دن تو بعد پنیا گوشت چھڑ مرن تک پھر پنیا گوشت نہیں کھادا، اور فرمایا میں تینوں اپنا بیٹا اور رات گزارا میں تو بیٹا سمجھ لیا، محمد نے سلوک کیتا، یعنی تسی پڑھ پڑھ کے ڈنگ رہو جڑے بے جنہاں نوں تسی روندے جے نا کوئی وہ ظلم نہیں کر سکتے جڑے اسے کی، حضرت علی نے ضد کر کے بالکل اس حالت کر دیتا بھی وہ پھر صاف آندے سی آئے روایت سنو کہ کہندے آئے لوگو میں تے تنگ آیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جان انہوں تو چھڑاوے، اللہم سائمتہم و سائمونی، اے اللہ میں انہاں تو تنگ آ چکا تے مسلمان میرے تو تنگ آ چکے ہیں، وکرہتم کا وکرہونی، اے مینوں نہیں اچھا جان دے مینوں یہ جی رہا نہیں چاہیے، اللہم فرہم منی ورہنی، مینوں رحم فرما میرے تے میری جان انہاں تو چھڑا دے، مینوں راحت پتا انہاں دی بھی جان جو فما صلی الجمعۃ الاخری حتی قتل رضی اللہ عنہ وارض، اس دعا تو بعد ایک جمعہ نہیں لنگیا دوجا نہیں پھر پڑھایا فوت ہو قتل کرتے، ایس جج کی تعلیم جنہوں رسول اللہ آندے جے میرے نام محبت ہے تیرے نام محبت فرض ہے، من کون تو خطبے دیتے تھے انہوں نے سامنے، مگر اس غریب دی زندگی علاقیاں تے یلغار چھاپا وج رہا ہے پھر آ رہا ہے خود کچھ حملے لٹ لو بادیاں قتل کرو علی دی حملے، اس پاروں پھر اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق بسر دے بارے میں امام شوکانی دا پڑھ دیا، یہ وہ کتاب ہر ویلے فتوے دے ہوں مکر پہ جاندے ہیں اسی نہیں امام شوکانی نے جانتے، یہ تو تمہیں کراؤنا تمہیں منوا کے چھڑنا بھی تھوڑا باپ کوئی نہیں، تمہیں سارے علماء تو پھرنا پینا ورنہ مننا پینا بھی جو مولوی صاحب چیخ رہا ٹھیک من جو ورنہ کتاباں ساریاں چھوٹ جانیاں تھوڑے کو رہنی کوئی نہیں، اے امام شوکانی نیل الاوتار 7ویں جلد امام اسے دے بارے فرماؤ بسر جنہیں بچے قتل کیتے، مسلمان لڑکیاں دی بے کیتی، یمن چ لوگوں قتل کیتا، مکے مدینے فرماؤں دے یہ امام فرماؤں دے وقاد فعل فی الاسلام 145 صفحہ وقاد فعل فی الاسلام افعیل لا تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان، آندے رائی دے دانے برابر بھی کسی چ ایمان ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے سلامت کی، اے بسر نے جو کچھ کیتا بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیاں مسلمانوں دیاں فرماؤں دے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چھڑے، اے حدیث امام قاضی القضات قتل کے نال فرماؤں دے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی یہ شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لے جائے، انہیں جو چند چڑھایا اس بعد ہے گا اس قابل، اور نال پھر موند فثبوت صحبت لا یرفع القدان ولا ما هو المذهب الراجح بل اجماع لا يختلف فيه اهل العلم، اے نچوڑا میریاں ساریاں تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے، کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایتھوں پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر 145 صفحات، اے صرف اپنے جرم چھپاؤں لیے ایک بہانہ کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول کی دوہری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر کام کرنا، میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی تو بعد جمے ہیں تینوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تاز فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگی نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بسر نے کی، تو حضرت علی نے دعاواں کر
ہن دو جھوٹ تواڈے سامنے دسے کیونکہ تاریخ پڑھے ہے کہ علی ہوندا رہا کہ کاش میں کم نہ کرنا ٹکٹا جھوٹ ایک روایت لیاؤ جے جھوٹھی نہ نکلی میرا نہ کٹ دو بنائیاں گلاں کہ علی نوں بھی بنا دیو کہ آپ من گیا میرے کو قصور ہے توبہ 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 علی نے کیوں مننا علی دین دے مطابق جنگاں لڑ رہا سی کدی نہیں پچھتایا نہ انہوں پچھتاؤن کی ضرورت اور حضرت حسن تے بھی بہتان کہ حسن ہے آندا سی اے گل ہے یوں گل کوئی حسن نے نہیں آتی بالکل انہاں تو کوئی روایت نہیں سی نہ انہاں علاقہ ونڈیا بھی تو آ سنبھالا تا سنبھالا ایسا نہیں ہے ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے جڑا دہرائی جاندے برابر کر رہی نا حضرت علی بدے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ نو کرتا تے حضرت حسن نو بھی حضرت علی کر گیا سی اے خنی کسی کنی واری سنیا ہونا کوئی انہاں دے منہ تے اسے لعنت نہیں بھیجدا علی نے کدوں یہ کام کیتا ظالمو تسی معاویہ نال رہنا چاہندے سی انہیں ڈنڈے دے زور نال پیسے دے کے لوگاں دا ایمان خریدیا اور جڑا نہیں منیا انہوں قتل کرتا علی نو یہ بنانا چاہندے شرم کرو علی نو جو لوگاں نے آکھیا خلیفہ بنا رسول اللہ دا نائب سی وہ دنیاوی حکمران نہیں سی انہیں کی آکھیا فقالوا یا امیر المومنین لا تستخلف کیوں نہیں تو بھی اپنی جگہ کوئی جانشین بنا دیں بعد کر جا فیصلہ فقال اللہ کہنے کہ کبھی نہیں یہ میری ایک کر دی کوئی جائیداد ہے جڑی جنوں مرضی دے دیں ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ میں ادھر ہی تمہیں چھڑ جاؤں گا جی میں اللہ دے رسول چھڑ گیا سی کہ امت آپ چنے میں نہیں کسی نے بناؤں قالوا فما تقول لربک اذا لقیت وترکتنا حملا اے اسلامی حکومت مک رہی جے خلیفہ برحق سی پوت جڑا بھی بہت چوٹی دا امام سی سید سی جنت دے جواناں دا سردار نہیں بنایا کہنے گے تو رب نو کی جواب دے گا جدو رب کو گیا سانو اتنا ہی چھٹ گیا ساڈا کوئی والی وارث نہ بنایا اقول اللہ مستخلفتنی فیہم ما بدا لک ثم کبستنی وترکتک فیہم کہنے گے میں اللہ نے کہہ دوں گا کہ تو میں نے اس ملک امت دا خلیفہ بنایا سی سربراہ تے جنہ چر تینوں پسند آیا تو میں نے رکھیا پھر تو میں نے واپس بلا لیا تے میں کسے نو مقرر کرنے دی بجائے تینوں نہ چھڈ آیا سی اللہ تو نگران ہے فین شئتا صلحتم دے بہتری سمجھیں گا تے سمجھ نو ٹھیک کرنی وین شئتا افسدتم تے انہاں دا بیڑا غرق ہو جا تباہ کرنی اب پہ اللہ جانے تے او دا کام جانے میں نہیں یہ کام کر سکتا او علی نو بدنام کر جنیاں بی ایم ایچ لائیاں حرام زادیاں جڑیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی علی پچھتاوندا رہا سی اے ظالم دے پتر ہے اس حکومت دے جنتا جنے بے ایمانی پھیلائی اور علی غریب نو بدنام کرنے دی کوشش انہاں جو کوئی روایت لیاؤن میرا دعوی میدان چون شیخ الحدیث اور کدن کوئی جدے چلی پچھتایا جھوٹیاں بڑا کے تے لوگوں کو گمراہ کر دی اور حسن نو مقرر کر قتل نہیں انہیں آخیا جی میں رسول اللہ چھڈیا سے امت نو میں اتنا چھڈ دوں وقت آ گیا رمضان شریف دے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے دروازے داخل ہوئے عبد الرحمان کڈا نا چنگا عبد الرحمان ابن ملجم اور وہ بھی ساری امت من دی ہے دھوکھے دی گل نہیں اصل وہ اجتہاد کیتا اے صحیح گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا نہ کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے سی لالچ وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی ذکر کرنے والا سی اللہ اللہ کرنے والا سی مگر مغالطے دا شکار سی تین بندے بہ گئے مکے چ تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے علی دا معاویہ دا عمرو بن العاص دا یہ تینے مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا بہتر بندہ چنیا جاتا اپنی جگہ سوچے میں تازہ نا ابن جریر طبری اور تہذیب والا سارا اب پہلا مجتہدن جن نے ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑا ہی کیتا عبد الرحمان سے اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نے تے حملے کر یہ مدینے آ گیا ایک شام چلا گیا ایک مصر چلا گیا عمرو بن العاص دی قسمت چنگی سی اس دن فجر پڑھاؤنی نہ آیا عمرو بن خارجہ ایک آدمی آ گیا وہ جگہ انہوں زخمی کرتا یہ بچ گیا امیر معاویہ نے حملہ کیتا وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا یہ وار چل گیا عبد الرحمان دا وار چل گیا بے حضرت علی دروازے داخل ہوئے پیچھے بیٹھا سی تلوار بجائی سی زہر ماریا تھر مبارک جس طرح آپ نے دسیا سی اسی طرح جی حضور نے کیا اتوں زخمی ہوا داڑھی رنگی اس وقت حضرت علی نے فرمایا علی بالکل اس طرح جی میں پیاسا پانی کی تلاش ہوں چشمے تے پہنچ گیا میری جڑی مراد سی پوری ہوگی میرا کچھ نہیں بگڑیا اللہ دے رسول میرے شہادت دسیا سی رب نے مینوں نصیب کر ہاں اور اس موقع تے جڑا امیر المومنین نے سلوک ظاہر ادھر تے بچے نہیں نہ چھڈے بسر ہوراں نے ادھر پھڑیا گیا عبد الرحمان مگر حضرت علی نے کی آکھیا اے علی سی بھائی جڑا گم کر بیٹھے اور قسم سی اے علی دا پڑھ نہیں دیندے ابو بکر دی شان بیان کرو عمر دی علی انہاں دا جویں ویری ہوندا کسے مسجد چ نہیں کہنی آل مرتضی کم از کم پڑھ لو جڑی اس دور تنگ آ کے سید ابو الحسن لکھی جڑا ایڈا چوٹی دا بندہ سی او دا گم ہی کر دیتا سی
جی زندگی دا ایک گھر پر رسول اللہ دا طرز تے انچ برابر نہیں نبی پاک تو ہٹیا. اے السنن الکبریٰ امام بیہقی 8ویں جلد پھڑیا گیا، کوئی سختی دا حکم نہیں. اے صرف وہ بندہ کر سکتا جڑا اللہ دے دین چ ڈبا سی، ورنہ دا اڑا دے دیاں بوٹیاں. ان علی رضی اللہ عنہ قال فی ابن ملجم بعد ما ضرب، جدوں عبد الرحمن بن ملجم نے ضرب لگائی پھڑیا گیا، آپ نے فرمایا تیم اینو اچھا کھانا دیو، بس کو شربت پلاؤ اینو، واسطے نو اشارہ، اور جنہ چرے قید چرائے اتنا بہت اچھا برتاؤ گا، کوئی برا سلوک نہیں کرنا. فَإِنِ اشْتُوَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي عَفْوًا وَإِنْ شِئْتُ وَإِنْ شِئْتُ اسْتَكْبَرْتُ. اگر میں بچ گیا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، چاہے انہوں معاف کر دیں چاہے بدلا لیں، پھر میری اپنی مرضی ہے. وَإِنْ مِتُّ فَقْتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَسِّرُوا. اگر میں مر جاں تو انہوں قتل کر دیو، مگر یہ لاش نہ بگاڑے، نہ یہ ہاتھ پیر وڈیو، نہ انہوں کچھ اور کرے ہو، صرف میرے بدلے قتل کرو. وہ کہہ سکتا تھی جڑا اپنے جذبات اور اپنے غصیاں نوں دین دے تھلے کر چکا، جو دین آندا نہیں جاندا اینوں روٹی کدی کھانی. فرمایا انہوں کھانا دیو، انہوں پانی اچھا دیو، بہترین سلوک کرو. بعد اگر میں بچ گیا میری مرضی، نہ بچا تو پھر بدلا. اتنے بھی ظالم دے پتر بعد نہیں آئے، تاریخاں پڑھ دیتا. بعد حضرت حسن نے اور انہوں نے عبداللہ بن جاوید دے ہاتھ پیر وڈے، مڑ کے انہوں ساڑیا، چٹا چوڑ جو گناہ آپ کر دے سی نہ والی دے کرتے لاتے. اور کوئی روایت صحیح لیا ہو خدا دے بندے ہو، تسی کی آندے جی پہلی اولاد نوں آ کہہ کے کہتے مڑ کے حسن دی اس گل تے نہیں رہے. کڈی چلاکی ہے پہ ثابت کرو کہ پوتی نہیں سی گل تے رہے. کوئی ساڑیا نہیں، کوئی ہاتھ پیر نہیں وڈے، جلدی چلا بس قتل کر. پھر خون دے بدلے تے خون جڑا سی. فرمایا میں اگر زندہ رہا تو آپ مرضی کروں گا. 183 صفحے تو پڑھا 8ویں جلد بہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. امت جڑی سی بدبختی کا آغاز ہو گیا. وہ وقت آ گیا جد لیے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا تھی الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملک رسول. میرے بعد 30 سال صحیح اسلامی حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ کا ظالم عزوز میں ہلکا کتا وٹ دانا. یہ اللہ دے رسول اللہ فرمانا شک شبہ سے کٹ کے سلسلہ الحدیث صحیحہ پہلی جلدی کر لو پتہ چلو. اللہ دے رسول فیصلہ دے چکے، تسی کون دفاع کرنا. حضرت سورہ خدا تو بعد علی دی موت ساری بدبختی دا آغاز. پھر کوئی اصول نہیں رہا، کچھ نہیں. زمیناں بہت سی حکومت دے قبضے، اینوں 1000 مربع دے، اینوں لکھ دولت دے، کہندے وظیفے دیندے سی، وظیفے گھروں دیندا سی. پھر ٹھیک ہے تے جے بیت المال تے لوٹ شروع ہو گئی بھائی اینوں لکھ دیو. بیٹے نوں کہہ گیا پتر عبداللہ بن جعفر میں لکھ دیندا سی، یہ خیال رکھنا، یہ بڑا اپنا یار ہے. یعنی رسول اللہ دا خاندان مول لے لیا. علی دا داماد تد حسین نکلیا، یاد رکھنا دے نکلیا تد جدوں ویکھیا سب دا پٹھا پہ گیا، نہ اپنے رہنا اور دولت نے گمراہ کر. یزید نے بہنے آخیا کنا میرا پیو تینوں دیندا، کیا لکھ، کیا لے 2 لاکھ. کہاں گا یار لوگ مینوں آندے یزید نوں چنگا نہ کہہ، چنگا کیوں نہ آکھاں، پیو لکھ دیندا. لٹ مچ گئی. سرکاری خزانہ جڑا سی بن گئی دکان مٹھائی دی، موجاں کرو. اتنے علی دی پیش کر دی جانی سی، بعد حسن دی کر دی جانی. بیت المال جے ایک دمڑی نہیں سی کوئی لے سکتا. کتنے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بیمار ہو گئے تو طبیب نے آخیا شہد چاہیے، علاج واسطے شہد درکار ہے. تو بیت المال بھریا مشکاں. تو مسجد جمعے تو بعد نماز ظہر تو بعد اعلان کیتا کہ طبیب نے میرے واسطے شہد تجویز کیتا، اگر اجازت دیو تو توڑا شہد دا لے لا، ورنہ میں انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا. یہ یتیم دا مال ہے، یہ میں چھو نہیں سکتا. وہ سی وہ حکومت جڑی محمد رسول اللہ دے گئے سی، جی ہضم نہ ہوئی سارے کو، انہوں 20-30 سال جی لا کے پرا مارا. سانوں وہ بادشاہ چاہیے جنہاں دے محل ہون، جنہاں دے دربان کھڑے ہون، ریشم وشے ہون، سونے چاندی دے برتن. آ گیا ہوتا امیر معاویہ دے دور سے سب کوئی صحیح حدیثاں سے پڑھوں گا. سونا استعمال ہو رہا، برتن سونے چاندی دے، ریشم پہنیا جا رہا. لوگوں کو اللہ دے رسول دا طریقہ اور جڑا خلفاء دا نہیں پسند کہ وہ فقیری مسکینی دا کی فائدہ. اور نوبت اتنے تک پہنچی اور کتاب آ رہی انشاءاللہ بڑی مدت تو بعد 15,000 روپے وہ جمع ہو کا کر دیا انشاءاللہ آ جانی. کر پہنچا دیو. جڑی ایک بہت بڑے سلفی عالم نے مصر چ لکھی، علامہ رشید رضا نے، جنہوں نے المنار لکھی، اس لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ اردو تک. جیسے لکھ دے کہ جرمنی دا ایک عالم عیسائی استنبول سے ملیا ایک مسلمان عالم نو، انہیں کیا ہے معاویہ دی تصویر کتوں ملتی، کافر. انہیں کہا کیوں؟ انہیں آخیا سی وہ مجسمے بنا کے سویڈن، ناروے، ڈنمارک، بلجیم، انگلینڈ ہر ملک اپنے چوکا چ کرنے. کہنے لگا وہ تھوڑا کی لگتا؟ انہیں آخیا وہ سارا محسن.
سارے ملک بچائے انہیں نہیں تے جھنڈے اسلام دے نہ چل پے عیسائیاں دے ملک ہونے یہ مہربانی ہوئی کہ ابو بکر عمر دیاں فوجاں نہیں اتنے آئیاں نہیں تے اسلام ہی اسلام ہونا سی درویش آ جاندے نا سب لوگوں نے اسلام لینا یہ تو جدو وہ دور آ گیا انہوں نے جی فتوحات بڑیاں ہوئی جہاں جرم ہے نا انہوں خوبی بنا اگر ملک ہی کھونے کو فتوح بہت نیکی ہے ہلاکو کھانے تھوڑے کھوئے چنگیز نے دنیا فتح کی سکندر آ گیا تو ملک پہ اے دین گناہ ہے کسی کا ملک کھونا سوائے ابو بکر عمر جیسے بندے کہ جڑے آپ بلی ہے انہوں نے حق پہنچتا دنیا کے علاقے کھو اور اتنے اسلام چلاؤ جی اسلام نہیں چلاؤنا تو صرف اپنے خزانے بھرنے بیاش کریے مر یہ جرم یہ سارے بادشاہ سارے مجرم ہیں جڑے ہندوستان آئے دوجے کوئی اسلامی جات نہیں انہوں کی حق سی ملکوں میں چڑھائی کرنے کا پہلے اپنے ملکوں سے اسلام نہیں چلاؤ رہے لٹتے پھرتے ملک یہ لٹیرے آ اور یہاں کا دفاع جنہ کرتے ہیں غیر مسلمان بدزن ہوتے جاتے کہ ساڑیاں لڑکیاں ہندوؤں دیا چک گیا تو دولے مسلمانوں کی صفائی دیں نہ دو صفائی صرف حضرت ابوبکر عمر دی جو انہوں نے جہاد اسلامی جہاد انہوں نے کوئی آنا نہیں کھادا دینا کہ ملک کھویا بیٹھے عیش کرنی ہے یہ ہوئی کہ جڑا اسلام ہے اتنے چلاؤ وہ بابرکت نظام سے جڑے پاروں دنیا حیران ہے مسلمانوں کو تو ہتھیار ہی ہے نہیں فوجاں کی تعداد تھوڑی کیوں ایران فتح ہو گیا کیوں روم فتح ہو گیا انہوں نے اپنے عیسائی ہندو مجوسی ساتھ دیں جدو فوج جاندی سی آپ رہا نال مسلمانوں سے ہو جاتی بھئی یار یہو جے بندے ہاں جنہاں دے اندر حکومت دی کوئی رنگ بو نہیں درویشی تواڈے سامنے کیوں نہیں سی سلام کرنا رستم سپاہ سالار سی ایرانی دربار لگایا حضرت سعد بن ربیع وقاص ادھر جنگ لڑ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ بھیجیا وہ پیغام لے کے گیا کہ سارے نال معاملات طے کرو ورنہ اسی جنگ لڑاں گے تو ریشم وشیا سی ایک گدے تے سوار درویش جنگلی نہ درباراں دے ادب دا پتہ نہ اور وہی گجے سی بے ہاتھ بن کے کھڑے رہو پیٹیاں یہ فقیر لوگ سی اللہ اگے چکنا یہ نہیں بندیاں نوں مندے گدے تے سوار نیزا ہاتھ اور ریشمی فرش نوں اکدم پھاڑ دے جان نیزا مار کے ترے جا کے رستم دے برابر ہی چڑھ کے بہ گئے اگ لگ گئی سپاہیاں سارے ایرانیاں ہاں رستم دے برابر ایک دیہاتی آپ نے پہچان لیا کھڑے ہو گیا نیزا ماریا تخت تے کیا اسی نکلے ہی صرف اس طرح کہ بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی بناونی اجے تک تسی کم بخت ہوئے نہ انساناں دے غلام دی اور کیا رستم تواڈے طرح دا ایک عام آدمی سپاہیاں دے دل تے بڑا اثر رہا کہ یار عجیب ایک نواں نظام ہے جتھے کہ نہ کوئی رستم ہے نہ کوئی قیصر ہے یہ سے درویش لوگ فرمایا ہاں اسی بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی دین لی نکلے اور اسی لوگاں دے ملک نہیں کھوندے اور دنیا دی تنگ جڑی نہ ہے نا اے جہان فانی یہ بجائے آخرت دی وسعت پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنت ڈھونڈو اور بجائے دے تسی آپس فرقہ بازیاں تصوف چاہو اسی اسلام دی وسعت دینے وہ تقریر ہی ایسی سی جنہیں پورا ایران دے دل فتح کر رہے وہ آپ لوگ مسلمانوں دی فوجاں دے نال اے نظام اگے تو اگے وددا تے تسی ویکھدے دنیا وچ کوئی کافر رہ جاندا مگر جدوں لوگاں نے ویکھیا بھی نہیں یہ صرف چہرہ بدلدا وہ کیسر ہے معاویہ ادا دے محل ہے ادا ہی دربان ہے ادا ہی سارا سونا چاہتی فرق کی ہے کچھ نہیں اس تو بعد دیاں جنگاں کوئی اسلامی جنگاں نہیں انہوں نے جڑا جہاد آتا دین دے جہاد نو بدنام کرتا یہ لٹیرا پانا کہ لوگوں دے خزانے کھو تے ملک لٹو اسلام صرف وہ جہاد حلال ہے جڑے پہلا آگ بڑی بن پھر دنیا نو اگے چلن کے اسی دنیا نو نیک بنانا چاہتے کوئی ساڈا مقصد نہیں آنا نہیں لینا چاہتے نیک ہو جائے یہ اسلامی جہاد ہے ورنہ ملک کھونے خزانے حاصل کرنے کچھ نہیں یہ دین دے مطابق کوئی دینی کم نہیں جرم بننا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے بس کرتا کہ سارے علاقے فوجاں لٹ مار قتل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر لشکر بھیجنوں نے تینوں لٹ لٹ کے راہ پہن بالکل بے بسی کرتی جب تو رو کے فرمایا تھا اگلے جمعے تک ہی فوت ہوگا کہ اللہ میں نہ تو تنگ آ چکا یہ میرے تو تنگ آ چکے میری جان چھڑا اور جس پاروں پھر بعد حجاج ابن یوسف آیا اور جدو پھر ڈانگ پھری نا پھر نہیں ہوں کہ نیک دی قدر نہیں کی ہونا آ گیا تو را پیو قتل 1,20,000 دربار چھڑی پھیری اور روز ادھر سوٹا پھر رہے پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جا کے روئے کہ حسن تو اللہ کے دعا کر اللہ اس تو ساری جان چھڑاوے انہیں آخیا دعا مینوں شیخ بھول گیا بڈھے دی داڑھی بھول گئی جڑا ممبر سے روندا سی علی جنہوں تنگ کر کے ماریا اور انہیں آخیا اللہ انہوں نے ایسا مزہ چکھاؤن والا بھیج جتے پھر رون تے انہوں یاد آوے بے ہون علی کتھے اس تو اللہ نے مسلط کیتا ہوں تسی بھگتنا دعا میں کدی کرنی یہ عذاب ہے جڑا تہاڈے تے آیا اس تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے کہن دے مطابق کہ پہلیاں تو بدبخت ہو سی جنہیں اونٹی نو قتل کیتا اور میری امت بدبخت ہوا جنہیں حضرت علی رضی اللہ قتل کرنا اتنے میں ایک ایسے گواہی جو ختم کر رہے ہیں اگے حضرت حسن آ جان گے اے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری
یہ قاضی ابو بکر ابن عربی ہے جی ایک پتہ نہیں وہ سچی کتاب جھوٹھی سارے چکی پھر دے اعلیٰ واسم من القرآن اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد ہے جہدے اندر امام نے اسے تے بحث کی تھی سورہ حجرات فقاتل التی تبغی دے تحت المسئلۃ الرابعہ 1705 تو لے کے 1708 تک جانا انہوں سارے بڑے قاضی ابو بکر نوں پیش کردے رہندے انہیں صفائی دیتی فلانے اے پڑھ صاحب فرماؤں گھر سن لو وکان الذی قتل علی بن ابی طالب من کان فتقر عند علماء الاسلام وثبت بدلیل الدین ان علی رضی اللہ عنہ کان امام آندا دین نہ بھی ثابت ہو گیا علماء اسلام بھی سب متفق ہو گئے کہ خلیفہ برک علی سے امام وان کل من خرج علیہ باغن جڑا بھی وہ مقابلے نکلیا پاویں حضرت عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ یا امیر معاویہ خارجی سب باغی ہے ون قتال واجب حتیٰ فی اہل الحق و انقاذ اہل الصلاح اور انہوں سارے لڑنا والی تے فرض سی جائز نہیں سی فرض سی کہ باغیاں نہ جنگ کرے تاکہ حق کی طرف لوٹن اگے پھر بناؤں کہ جڑے لوگوں نے شرطاں لائیاں کہ اسی اونا چر نہیں منتے جب تک پہلا قاتلاں کو قصاص نہ لیا جائے فکان علی فی ذالک صد رایا واسب قولا علی اس بارے جڑی گل آندا سی وہ ٹھیک سی اور درست قول ہوتا سی لأن علی لو طاعت القبض منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثا اس گل ذہن قاتل سی اور قاتل ایک دا بندہ سی مولوی اسحاق نوں ماریا علی نوں پھڑ لیندا مصر سی سارا عراق سی سارا ملک باغی ہویا سی اور سے علی ہاتھ پاؤں لگتا نویں سرے تو جنگاں شروع ہو جائیں یہ بندہ قادر سی کوئی جنہوں پڑھنا فرمایا اگر علی قصاص دے در پہ ہوندا انہاں دے قبیلے اٹھ کھڑے ہوندے اور ایک نمی جنگ لگ دیندی فن تدرا بے میں استاس کرامر حضرت علی اس گل دے انتظار چ رہا بے حکومت مضبوط ہون دیو وطن عقد البیت العامہ پوری طرح بیعت ہوئے و یقتل من الاولیاء فی مجلس الحکم پھر وارث ہون عدالت دے اندر دسن کون قاتلات گواہ پیش کرن فیجر القضاء بالحق حق دے مطابق فیصلہ ولا خلاف بین الامت ان یجوز للامام تاخیر القصاص ذات ذلك الى اثارت الفتنہ اور تشدید الکلمہ اے نقطے دی گل یاد رکھو دین انہاں دا دین نہیں ہن بھی اگر سمجھے وقت دا پریزیڈنٹ کہ اگر قصاص لیا بکٹی کو بلوچستان ٹوٹ جانا حکم ہے وہ صلح کر ہر مندوں کو اے دین دنیاوی سیاست نہیں کہ ویکھیا جائے وہ اثر رسوخ بہت ہے اور علاقہ سارا یہ قبضے ہے یہ تو ملک ہی برباد ہو جائے گا فرمایا اگر امام یہ محسوس کرے اور امت کے کوئی اختلاف نہیں کہ قصاص ٹال دینا چاہیے کیونکہ قصاص لیا فتنہ بہت بڑھتا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا دونوں حق پہنچتا کہ وہ ایسا قصاص معاف کر دے تباہی تو بچائے اور جڑے تسی پیچھے تقریراں سنیاں وہ پتہ لگ گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کوئی کدا بندہ نہیں اٹھیا جڑا قاتل ہے تے پھڑ لو ملکاں دے ملک سی یہ حضرت طلحہ اور زبیر جدوں گئے اما ایسا بصرے قصاص لڑا کئی ہزار بندہ مارتا قصاص پھر بھی نہ آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن 6000 آدمی اٹھ کھڑا تلوارا کر لیا انہوں نے کیا ہرکوس نو پھڑو یہ چپ کر کے بہ گئے حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص مینوں قصاص آندے دے ہوں 6000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے تسی 6000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں مصر تو لے کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے ساری امت بغاوت ہوئی ہے کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کیسے لڑے جا تو فرمایا کہ اس بارے انہوں دی رائے جڑی سی بالکل صحیح اور درست سی اور یہ بہتری سی اگے جو کچھ پھر انشاءاللہ یہ بھی کہ جنہاں لوگوں نے نہیں آپ دا ساتھ دیتا جڑا آندے جی وہ اچھے سی فرماؤں دے نا بالکل یرو انا معاویہ لما افضل الامر آتب سعد لما فعل وقال لم تكن ممن اسرى بين الفئتين حين اقتتل ولا ممن قاتل الفئة وہ سارے رو کہ جدوں امیر معاویہ کو چلی گئی حکومت سعد بن ابی وقاص نے آخیا نہ تو صلح کراؤن والا تھا نہ باغیاں نہ لڑیا فقال سعد ندمت على ترک قتال الفئة الباغیہ انہوں نے آخیا میں خود شرمندہ کہ مینوں علی دے نال ہو کے تہاڈے خلاف لڑنا چاہیے سی سارے کو بڑی غلطی ہوئی ہے اسی باہر ہو کے بہ گئے تو مضبوط ہو گیا فتبین انہ لا یسر الکل یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حال ہویا کہ رو کے گاندے سی کہ میں صرف قرآن دی قید تو شرمندہ جدوں اتنے جانا فقاتل اللہ کی تبغی کے باغیاں نہ لڑو اسے پتہ لگتا ویسے جڑے درویش بن کے حجریاں بڑھ گئے بڑی نادانی کی باغیاں نہ لڑنا اسی فتنہ سمجھتے رہے تو اللہ توفیق دے ہن 2 خطبے رہ گئے کہ حسن کیویں بے بس ہو کے صلح کرن تے آیا جتے دہائی مچیر بعد چودہ نہ کی ہویا کس بری موت انہوں نے ماریا اور حسین کیوں میدان سے نکلا انشاءاللہ انہوں دونوں تو بعد مضمون مکمل ہوگا ہے تھوڑا میری تو نہیں مرضی کے مطابق بحال یہ 2 خطبے حسن دی صلح اور حسین کا میدان سے نکلنا یہ انشاءاللہ کچھ کمی پوری ہو جائے گی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین ہے تو آڈے کو بھی سی کوئی دے دیو جڑی چٹاں سی
بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ پچھلے خطبے تسی سنیا کہ اس کتاب دا میں دسیا سی کہ جدوں ملی میں انہوں پڑھ کے جمعے تے پھر ممبر سے بیٹھا۔ کتاب ایسی ہے ہر آدمی نے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے؟ تفضیل زیغم۔ تو یہ کتاب ہوں پچھلی باری صرف میرے کو ہی سی، یہ آ گئی ہے اور یہ تمہوں مدنی صاحب کو، مدنی صاحب تھوڑے کو ہی مل سکتی ہے۔ کی حجی ہے 35 روپے۔ تسی بھی کوئی نرمی کریا کرو نا، صحیح جڑی قیمت لیا کرو، بالکل لے کے جاؤ۔ ہم حسین رضی اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس بچے نے بہت اچھی طریقے نہ محنت کر کے سونے انداز نہ لکھیا، لے لینی کی۔ دوسرا ہے ایک اعلان کہ بچہ اتنے ہی ہے میرے سامنے، اپنا دوست ہی ہے، یہ والد بیمار ہو گیا سی، دیندار کرانا، بھائی بیمار ہو گئے، قرض تھلے آ گئے۔ تو اس قرض کے سلسلے آ کے ایک آدمی نال سفارشی بھی لیا، میں انہوں نے کیا اس تو میں تاری خدمت عرض کرنا کہ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ اجر کا ایک موقع دیتا، زیادہ تو زیادہ تعاون کرو۔ 16,000 روپیہ جڑا یہ مقروض ہے، تو 16,000 انہیں مجمے کی گل کوئی نہیں، کئی ایسے بھی نکلتے جی ایک بندہ اللہ کا برطانیہ کا 10,000 کر لینے فراتا، تو گل تو کچھ بھی نہیں۔ اگر حوصلہ کرن یہ 16,000 ذرا پھر اسے اکٹھا کر دیو، اگر پورا ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ کمی جڑی وہ پوری کر دیا۔ یہ 16,000 انہوں دے کے بھیجیے، انشاءاللہ یہ دعائیں دوں گا، گردن آزاد ہو جائے گی، قرض تو جان چھٹ جائے گی۔ میرے تھوڑے لیے ایک اجر کماؤن کا موقع ہے، ضائع نہیں کرنا۔ سارے دوست ادھر پوری توجہ کرو، اکٹھا کر دو۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے، وہ بیچارے آدھے میرا تسی اعلان وچے رہن دیں نہیں، اج کچھ وقت ہے گا اعلان کر دینے۔ مولانا کول کتاباں آ گئی ہیں، پنجاب پولیس نئی سوچ، چودھری سردار احمد چودھری سی مرحوم، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، بہت اچھا لکھدا سی۔ اور نال ہی حادثہ کربلا کا پس منظر، خان وادہ نبوی وحد بنی امیہ، قرآن کی روشنی میں ساریاں کتاباں مولانا کو ہے گیاں۔ مولانا دیاں کتاباں صرف اس تو نہیں بھی کتاباں ہی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی میرے بھائی ہے، مدد دے بھی مستحق ہے۔ یہ کتاباں دے بہانے انہوں دی امداد بھی ہو جاندی، اللہ اجر دے۔ ساتھی جنہاں کو اینی وسعت ہے خرید سکتے، کتاباں لے کے جاؤ۔ مولانا بھی بیٹھے ہیں دروازے سے، انہوں کوئی کتاباں خریدنی ہیں۔ اجتماع پرسوں انشاءاللہ 5 تاریخ نو وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ مسجد احباب شرکت فرمائیں۔ سالانہ اجتماع کے لیے پروگرام کے بارے میں اشتہار کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ ایت اجتماع جڑا 15 روزہ، مگر 12 تاریخ نو جڑا اتوار آ رہا ہے اس دن انشاءاللہ سالانہ اجتماع مرکزوں بھی بزرگ ہون گے۔ ایس مسجد چاہیے ہی مسجد بھر دیو، اللہ دی مہربانی نہ سنو بھی دین دا پروگرام، تو کچھ اگے بڑھ کے تعاون ہی کرو۔ 12 تاریخ نے انشاءاللہ وہ اشتہار چھپے بھی مولوی صاحب کو تو انہوں مل جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ